وصحبه اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک الدین القیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ حکم نہیں دیے گئے مگر اخلاص کا۔ اللہ کا دوسرا کوئی حکم نہیں ہے سوائے اخلاص کے۔ اس کے بعد کہا کہ دی نماز، زکوٰۃ، اور یہ اللہ کے ہاں ایک کامل مکمل مضبوط دین ہے۔ اور اخلاص توحید کی تعبیر ہے، کیونکہ اخلاص کے مقابلے میں ریاکاری آتی ہے، ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے۔ تو اخلاص در حقیقت توحید کی تعبیر اور ترجمانی ہے۔ تقریر کا موقع نہیں ہے، اپنا درد دل اہل حدیث پروجیکٹ کے احباب، بالخصوص صدر ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، اسکائی وے فاؤنڈیشن، بس یہ درد دل اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے مقصود تھی، اور ٹائم بھی تقریباً ہوا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اشتہار پہ جو لکھا تھا کہ کھانا پہلے ہونا چاہیے، تو یہ بات صحیح ہے۔ سیرت ابراہیم یہ بتاتی ہے کہ مہمان کو جانتے ہو نہ جانتے ہو پہلے اس کی ضیافت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے لوگ ملنے کے لیے آئے، قرآن کہتا ہے فرشتے انسانی شکل میں آئے، سلام دعا ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے بھی نہیں تھے کون تھے، جا بعجل حنیذ، ایک بچڑا فرائی کر کے لے آئے۔ پہلے کھانا ہو رہا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تو اس کا امید ہے کہ خیال رکھیں گے۔ چودھری اشفاق صاحب بھی بہت دور سے ہیں، ان کا تو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ باقی یقیناً ہماری مساجد کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت سے نوازے، ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے اللہ معمور فرمائے، مالا مال فرمائے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، فلسفہ قربانی کے حوالے سے باتیں آپ نے سن لی ہیں۔ مزید کچھ باتیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ فلسفہ قربانی ہے، ڈاکٹر صاحب فلسفی بھی ہیں، جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ دیکھیے، شکوے شکایتیں یہ سب کو سب سے رہتی ہے، یہ ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم جس سے جتنے پرسنٹ پہ متفق ہوں اتنا ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے، اور اکیلے کوئی کام نہیں ہوتا۔ انبیاء سے بھی اللہ نے کہلوایا من انصاری الی اللہ، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے۔ حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کام سمجھ میں آئے، دین کا کام ہو، تقوی کا ہو تو حصہ ڈال دیا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کا کام ہو، سرکشی کا، تو پھر تعاون نہیں کیا کرو۔ ہاں یہ کہہ دیا کہ مجھے لوگوں کا دل چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں ہے، فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ یہ کام کافی تفصیلی ہے، شیخ عرفان صاحب نے بڑے اختصار سے یقیناً کام لیا ہے۔ تو اگر ہم سارے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھا لیں تو کام بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس یہ کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمیں کسی کے کام آنا چاہیے۔ بس ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا، اب کس سے کہے گا؟ یہ تو اسی دن فیصلہ ہو۔ آدم کے بیٹے میں بیمار ہو گیا تھا، اللہ کہے گا آدم کے بیٹے میں بیمار ہو گیا تھا۔ سب موجود ہوں گے وہاں پہ، انبیاء، اولیاء، شہداء، اتقیاء، صلحاء، زہاد، عباد، سارے ہوں گے۔ بظاہر یہ لگتا ہے یہ خطاب سب سے ہے، ممکن ہے انبیاء کو استثناء مل جائے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے وحی کی روشنی میں چلتے ہیں، وہ اپنے سارے کام کرتے ہیں، کوتاہی بعد والوں میں ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ جواب صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا،
آپ تصور کریں اس بندے کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہوگا. اس پہ آپ غور کریں کہ میدان حشر میں اللہ فرما رہا ہے میں بیمار تھا. اللہ تو بیمار ہوتا ہی نہیں. اللہ کہے گا فلاں بندہ بیمار تھا تو گویا کہ میں بیمار تھا. جو تشبیہ اللہ خود دے دے نا وہ جائز ہوتی ہے. ویسے اللہ کو تشبیہ نہیں دی جاتی، حرام ہے، لیکن اللہ خود کہہ دے کہ میں ایسا تھا، یہ جائز ہے. وہ بندہ کتنا معتبر ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے محلے کا ہو سکتا ہے وہ ہماری مسجد کا ہو. اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ بیمار تھا، تو سمجھ رہا تھا یہ بیمار ہے، میں آج تجھے بتا رہا ہوں میں بیمار تھا. تو پھر بتائیے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا. اسی طرح وہ کہے گا کہ آدم کے بیٹے مجھے بھوک لگی تھی، میں بھوکا تھا. ہم وہی کہیں گے اللہ تو رب العالمین نے تجھے بھوک کیسے لگتی ہے؟ وہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا بندہ بھی میرے ہی محلے کا ہو، میری ہی مسجد کا ہو. تو یہ سوال کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کپڑے کا سوال بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں نا. اور یہ جو سمجھتے ہیں نا لوگ کہ انسانیت کا بڑا درد ہے، انسانیت کا سب سے بڑا درد محمد الرسول اللہ کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پیغام دیا ایک انسان کو بچا لینا انسانیت کو بچا لینا ہے، اور ایک انسان کو بلا وجہ مار دینا انسانیت کو مار دینا ہے. آپ کی حدیث سے فرمایا، یہ ہمارے بینرز پہ لکھی ہوئی ہے، ان امشیا مع اخی واقضی حاجتہ، میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں اس کے کام آ جاؤں. احب الی من ان اعتکف فی مسجد ھذا شہر، میرے نزدیک یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ میں اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے بھی زیادہ بہتر یہ عمل ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. اعتکاف نفلی عبادت ہے، مدد کرنا فرض ہے. اور ایک مدد تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر بندہ نہ کرے نا تو انسان کو عذاب قبر ہو سکتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص مر گیا، حکم ہوا اس کو جہنم کو 100 کوڑے مارو قبر کے اندر. وہ رویا پیٹا گریا بداری کے 99 کوڑے معاف کر دیے گئے. 1 کوڑا اس کو جہنم کا مارا گیا. اللہ محفوظ رکھے. 69 درجے آگ زیادہ گرم ہے، وہ تنور کی طرح اس کی جو قبر دیکھنے لگی. کسی دور میں افاقہ ہوا، اس نے پوچھا کہ اتنے کوڑے معاف کر دیے، ایک اور معاف کر دیتا، یہ کیوں مارا گیا؟ اسے بتایا گیا مررت بمظلوم فلم تنصرہ، تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، اس نے کہا بھائی میری مدد. میں نے کہا یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں ہے. عام سی بات. مررت بمظلوم، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ مواحد ہے، متبع سنت ہے، اس لیے تجھے قبر میں مارا ہے. تو سب کچھ تھا مگر تو مظلوم کو اس کا بدلہ نہیں دلاتا تھا. ابن ماجہ میں آیا کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، اس امت کو اللہ عزتیں کیسے عطا کرے کہ جہاں کمزوروں کو ان کا حق نہیں دلایا جاتا. آج ہم عزتوں سے محروم ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے. یہاں ایک کتے کو بھی جانور پلا دے نا تو اسلام کہتا ہے جنت مل سکتی ہے. انسان تو پھر انسان ہے. ایک بلی کو مار دو بلا وجہ تو ہو سکتا ہے وہی بلی جہنم میں لے جائے تمہیں. یہ اسلام کے درس ہے. تو یہ ایک کام ہے جو اللہ کی توفیق سے واٹس ایپ کے ذریعے سے، اگرچہ سوشل میڈیا کو اتنا لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے، زیادہ استعمال بھی نہیں کرتے، اور ہم جیسے لوگ تو ویسے زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ہاتھ کہ جنہوں نے یہ گروپ بنایا اور اس کو الحمدللہ ترغیب کے ذریعے سے اس حد تک پہنچا دیا کہ اگر آپ انفرادی طور پر بیٹھیں گے طاہر انصاری صاحب کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس 1.5-2 سال کے عرصے میں کتنا بڑا اماؤنٹ خرچ ہوا ہے، اور یہ اللہ کے توفیق سے ہوا ہے. اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور نہیں، جس کو جتنا وقت مل جائے، جتنا پیسہ مل جائے، جتنی بھاگ دوڑ وہ کر سکتا ہے. کسی کو 1 روپیہ نہیں دیا جاتا، سب جیب سے ہی لگاتے ہیں. کسی کو دیا نہیں جاتا. تھر پار کر بھی جاتے ہیں تو اپنا حساب کرتے ہیں کہ اتنا خرچہ وہ لاؤ پیسے نکالو.
الحمدللہ کھانا بھی ویلفیئر کے فنڈ سے نہیں کھایا جاتا، اللہ کا بڑا احسان۔ اصل کام تو یہی ہے نا، اگر ایسے ہو کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تو کہا تھا کچھ لوگوں کو کہ ماشاءاللہ 5 ادارے ہو گئے، 6 ادارے ہو گئے، بھائی کیسے ہو گئے؟ بھائی بولے چادریں کسی نے دلائی ہیں، چھت کسی نے ڈلوائی ہے، یہ کسی نے لگوائی ہے، اور ماشاءاللہ چودھری بن کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی ہوتا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی تو بتائیں نا، یا تو بچہ وقف کیا ہو آپ نے، یا آپ 2-4 گھنٹے آگے بیٹھتے ہوں۔ ہاں جی، میں کل سے ایک شخص کا فون نہیں اٹھا رہا، میرے ایک ساتھی نے کہا کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا بھائی یہ 2 منٹ کے لیے دکان سے باہر نہیں آتا ہے، کہتا ہے جی گاہک چلا جائے گا۔ مولوی صاحب فارغ ہوتے ہیں بیچارے، اب جتنے گھنٹے چاہیں۔ شیخ اسحاق نذیر صاحب مجھے کہہ رہے تھے، ایک صاحب نے مجھے دروازے پہ کھڑا کر کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مجھ سے مسئلے پوچھے۔ دوسرے دن میں گیا، میں نے ایک بائک میں بولٹ لگوانا تھا، اس نے کہا شیخ صاحب 30 روپے ہوں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جذبہ پیدا کریں، جب آپ اللہ کو دیں گے اللہ آپ کو دے گا۔ ہمیں کسی سے کوئی شاباشی نہیں لیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا قرآن کہتا ہے، نہ ہم شکر گزاری چاہتے ہیں، بلکہ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ جو کسی کو 10-20 روپے دے کر بولے دعا کرنا، کہتے ہیں نا ہم لوگ معذرت کے ساتھ، یہ مسئلہ آج سمجھ لیں۔ یہ جو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ دعا کی مخالفت کرتے ہیں نا، دعا کی اپیل نہ کرو، وہ اسی لیے کرتے ہیں، ان کا موقف صحیح ہے۔ ہم 10 روپے بھی دیتے ہیں، 20 بھی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بس شیخ صاحب ذرا دعا میں یاد رکھیے گا۔ وہ اپنے اوقات بتا رہا ہوتا کہ میرے اوقات اتنی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جو کسی کو کچھ دے کر کہے دعا کرنا، وہ اس آیت سے باہر آ گیا جس میں اللہ نے کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا وہ تو دینے کے بعد کہتے ہیں کہ جی شکر ادا نہیں کرنا، سلام بھی نہیں کرنا، تو دعائیں کرواتا ہے پھر رہا اس سے۔ تو لہذا یہ بڑا اہم کام ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کے ساتھ اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ جو لوگوں کی خدمت کا کام ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، بڑا اہتمام کیا ہے، بڑا اہتمام کیا ہے۔ کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ پھر تشبیہات دینا شروع کر دیتے ہیں، تمثیلات شروع کر دیتے ہیں کہ جی پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام کے بعد کھانا ہوگا، ہم تو اس کو فلاں کھانا سمجھتے ہیں، اس کو یوں کھانا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے کچھ نہ ملے تو زکوٰۃ تو ہوتی ہے، فرمایا زکوٰۃ سے ان کو بلا لیا کرو، زکوٰۃ سے ان کے دل کو باندھ دیا کرو، کچھ نہیں ملتا تو زکوٰۃ سے ان کا دل خرید لو، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرکیف یہ کچھ بے ربط سے کلمات ہیں، اس لیے ہم صرف ایک پیغام دینا مقصود تھا کہ اس قربانی کے موقع پر، اور یہ ایسا جامع لفظ اردو میں بھی چلتا ہے، عربی میں بھی چلتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقت کی قربانی بھی ہوتی ہے، جذبات کی قربانی بھی ہوتی ہے، خواہشات کی قربانی بھی ہوتی ہے، جانور کی قربانی بھی ہوتی ہے، پیسے کی قربانی بھی ہوتی ہے، بچوں کی قربانی بھی ہوتی ہے۔ تو ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوگا، آپ اپنے حصے کا کام کریں، برکت وہ ڈالنے والا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یار 10-20 سے کیا ہوگا، مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ بھائی زیادہ زیادہ پرچی نہیں بنوائیں گے اور کیا کریں گے، بس ٹھیک ہے، آپ کا اکاؤنٹ اللہ کیا جاری ہے۔ سابقہ درہم 100,000 درہم، نبی علیہ السلام نے کہا 1 روپیہ 1 درہم 1 لاکھ پر بھاری ہو گیا۔ وہاں تو اخلاص تولا جاتا ہے، اماؤنٹ نہیں تولا جاتا ہے کتنا دیا ہے اس نے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس کام میں اخلاص کے ساتھ برکت عطا فرما دے، ہماری جد و جہد کو آپ احباب کے تعاون سے اللہ پایا تکمیل تک پہنچائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم۔